صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الترغیب والترہیب جلد 2 صفحہ 328۔ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن و رات میں میری طرف شوق اور محبت کی بنا پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، رجب المرجب میں شب اسرا کا دولہ سلسلے میں حاضری ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کے قصیدہ معراجیہ کے عشق بھرے اشعار، ان کے مشکل الفاظ کے معنی اور وضاحت پیش کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اشعار بھی پڑھے جائیں گے اور اس کے معنی بھی پیش کیے جائیں گے، اور وضاحت جو علماء اہل سنت نے پیش کی اس کی روشنی میں عرض کی جائے گی۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ رخ چہرے کو کہتے ہیں، باڑا صدقہ خیرات، مچل مچل کر یعنی ضد کر کے، اصرار کر کے، تکرار کر کے، جبیں پیشانی کو کہتے ہیں خیرات بھی۔ شب معراج، شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نورانی رخسار کی خیرات تقسیم ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ چاند اور سورج جو کائنات کو روشنی تقسیم کرتے ہیں، وہ مچل مچل کر شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نورانی پیشانی کی خیرات مانگ رہے۔ ان کو روشنی ملی کہاں سے؟ آقا سے تو ملی۔ اصل تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس روشنی اللہ کی عطا سے، اور یہ روشنیاں کیا؟ یہ سایہ ہیں، پرتوں ہیں۔ سبحان اللہ۔ نور کی خیرات لینے دوڑتے
اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ واہ. اعلیٰ حضرت نے ایک اور مقام پر کہا کہ جب وہ پہلے کے دور میں سواریاں ہوتی تھی نا، اونٹ پر، خر خچر پر، گھوڑے پر، تو اٹھتی ہوئی گرد و غبار بتاتی تھی کہ آنے والے کی سواری آ رہی ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شاہی سواری کی جب گرد اڑتی ہے، نورانی گرد اڑتی ہے، تو چاند اور سورج بھی نور کی خیرات لینے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں. سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو. مزید اعلیٰ حضرت شب معراج کا وہ نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ کیا معاملات تھے، کیا وہ کیفیات تھیں. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. نئے نرالے تو رب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے. چھلک سے مراد ہے چھلکنا، کناروں سے باہر نکلنا، اچھلنا، لبریز ہو کے ٹپکنا. چوبن کا مطلب ہے حسن و جمال کی انتہا. کٹورا کہتے ہیں کھلے منہ والے برتن کو. کہ شب معراج جب شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا تو ایسا نور تھا، سبحان اللہ، حسن و جمال کی انتہا تھی. ستاروں نے اپنے نوری پیالے پر کر لیے اور انہی نوری پیالوں سے وہی حسن و جمال قیامت تک چھلکتا رہے گا، ٹپکتا رہے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کے بعد جب اپنے مبارک قدموں کو دھویا، پاؤں کے تلووں کو دھویا، تو کیا ہوا؟ بچا جو تلووں کا ان کے دھوون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. بچا جو تلووں کا ان کے دھوون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولا کی پائی اترے، وہ پھول گلزار نور کے تھے. جنہوں نے دولا کی پائی اترے، وہ پھول گلزار نور کے تھے. نئے نرالے اور عرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے. تلوے کہتے ہیں پاؤں کے نیچے والے حصے کو. دھون وضو اور غسل میں استعمال شدہ پانی. اترن اتارے ہوئے کپڑے. شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب معراج جب غسل مبارک کی فراغت پائی تو مبارک پاؤں دھوئے تو پاؤں کے تلووں سے جو پانی گرا اس سے جنت کا رنگ و روغن بنا. یعنی اسے لے کر پاؤں کے تلووں کے دھون کو لے کر جنت کے حسن و جمال کو بڑھایا گیا. اور بعد غسل جو پہلی پوشاک تھی، جو پہلا لباس تھا، جو پہلا نوری لباس تھا، اس سے کیا ہوا؟ اس سے جنت کے نورانی پھول ہیں. خبر یہ تحویل مار کی
کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی، خبر یہ تحویل مار کی تھی کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی، وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے، نئے نرالے عرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے عرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ تحویل کا مطلب ہے حوالے کرنا، پھرنا۔ مہر سورج کو کہتے ہیں، رت موسم، سہانی اچھی پیاری پوشاک لباس، زیبتن کرنا یعنی پہننا، جوڑا سوٹ پورا لباس، بڑھا چکنا خیرات کر دینا، کسی کو صدقے کے طور پر دے دینا۔ عرب کے سورج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنی اصلی منزل برج لامکاں میں داخل ہونے کا وقت ہے، بہترین ساعت آنے والی ہے، اسی لیے شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعد غسل اور اپنے مبارک قدموں کو دھونے کے بعد پرانا لباس جو تھا وہ صدقہ کر دیا اور نیا نورانی لباس زیب تن فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ بڑے پیارے مدنی پھول عنایت فرمائے ہیں کہ گھر کا لباس اور ہوتا ہے، دفتر کا لباس اور ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بشری لباس کے ساتھ آئے، اور جب وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اصل آپ کی نورانیت ہے، تو آپ نے اس وقت نورانی لباس سے بے تن فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ تجلی حق کا سیرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دو رویا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے، دو رویا سلامی کے واسطے تھے، نئے نرالے عرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ تجلی کہتے ہیں روشنی کو، چمک کو۔ صحرا وہ دولہا کے سر پر باندھا جاتا ہے پھولوں کا یا تلوں کے تاروں کا بنا ہوا لڑیوں کا گچھا، صلاۃ و سلام، درود و سلام۔ نچھاور جو دولہا پر لٹایا جاتا ہے، دو رویا دونوں طرف قدسی فرشتے پرے جما کر لائن لگا کر شب معراج شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اقدس پر کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے عزت و جلال کا نورانی صحرا، اور فرشتے کیا کر رہے تھے؟ درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ کس طرح؟ دو کتاروں میں وہ کھڑے تھے اور سلامی پیش کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے۔
سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت اپنی عشق بھری تمنا اور آرزو کا اظہار کر رہے ہیں، کاش اس وقت کہ جس وقت شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کی تیاری کر رہے تھے، کاش اس وقت کہ جس وقت فرشتے دو رویا کھڑے ہو کر لائن لگا کر درود و سلام پڑھ رہے تھے، کاش ہم بھی اس وقت وہاں ہوتے، چمن کی مٹی بن کر ہم بھی مبارک قدموں سے لپٹ جاتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اترن سے کچھ حصہ پاتے، مگر ہمارا ایسا مقدر کہاں کہ ہمیں یہ موقع ملتا، ہمارے نصیب میں تو یہ محرومی و ناکامی کے دن لکھے تھے، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، ابھی نہ آئے تھے پشت تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلق، ابھی نہ آئے تھے پشت تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلق، صدا شفاعت نے دی مبارک، گناہ مستانہ جھومتے تھے، صدا شفاعت نے دی مبارک، گناہ مستانہ جھومتے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج کا دولہ بنے اور آپ بیت المقدس جانے کے لیے، آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے، رب کا دیدار کرنے کے لیے ابھی سواری پر بیٹھے نہیں تھے، پشت زین تک نہیں آئے تھے، سواری کی زین تک نہیں بیٹھے تھے کہ کیا ہوا؟ مغفرت کی، بخشش کی آپ کو خوشخبری سنا دی گئی، شفاعت نے صدا لگا دی مبارک، اور گناہ مستانہ جھومتے تھے۔ سبحان اللہ۔ روایت میں ہے کہ 70,000 نورانی فرشتوں نے براق کے گرد حلقہ کیا ہوا تھا۔ حلقہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی کے سامنے چاروں طرف آنا۔ کس موقع پر؟ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب اسرا کے دولہ بنے اور براق پر سوار ہونے لگے، تمام فرشتوں کے آقا جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس براق کی رکاب تھامی اور حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام نے اس براق کی لگام تھامی۔ جب محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے تو رحمت کردگار جل جلالہ کے تمام دروازے کھلے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گناہگار امت یاد آ گئی۔ فرمایا اے جبریل، جب تک میری گناہگار امت کے متعلق مجھے خوشخبری نہیں مل جاتی میں براق پر سوار نہیں ہوں گا۔ ہمارے آقا شب اسرا کے دولہ سید الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت کی خوشخبری سنی تو اس انداز سے براق پر سوار ہوئے کہ جبریل امی علیہ السلام نے رکاب پکڑی، میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی، 70,000 فرشتے نور کی قندیلیں کافور کی بتیاں روشن کیے ہوئے براق کے ارد گرد پرے جمائے کھڑے تھے، اور آپ کی سواری بڑی شان و شوکت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے چلی۔ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے وہ اس شعر میں اسے بیان کیا ہے کہ ابھی نہ آئے
سر ہوئی مغفرت کی شل ابھی نہ آئے تے پوچھتی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شل صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ مستانہ جھومتے تھے نئے نیرانے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بیٹے بیٹے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت محدود ہے، اس لیے انشاءاللہ عز و جل کل مزید عرب کے مہمان کے لیے جو طرب کے نئے سامان تھے، کیا کیا سامان تھے، انشاءاللہ وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔